آج کل کے دور میں ایچنگ کا زیادہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی مہربانی پہلے چودھری صاحب تنویر صاحب آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں، آپ کی بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ جی سکن ڈیزیزز جس طرح آپ نے بڑا اچھا اپنے انٹرو میں بتایا کہ جی لارجسٹ آرگن آف دا باڈی ہے سکن، سر سے پاؤں تک سکن ہی سکن ہے. اور سکن جب لارجسٹ آرگن ہوتا ہے تو اس میں بیماریاں بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو جو ایچنگ کی آپ نے یا خارش کی بات کی، تو یہ سکن کا پہلا سمٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آتا ہے. اسٹارٹنگ شروع یہیں سے ہوتی ہے. ایک مریض کو اپنی بیماری کس طرح پتہ چلتی ہے کہ وہ سکن ڈیزیز ہے؟ خارش ہوگی تو پتہ چلے گا. تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو 1 دن سے خارش ہے، مجھے 4 مہینے سے خارش ہے، مجھے 1 سال سے خارش ہے، مجھے 5 سال سے خارش ہے. تو خارش ہونے کی بہت وجوہات ہیں. تو آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، فیملی فزیشین ہیں، ماشاءاللہ نون ہیں. تو خارش ہونے کی بہت ایسی علامات ہیں جو ہمیں باقی بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ خارش کس وجہ سے ہے. پھر ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خارش کیوں ہے. سب سے بڑی بات ہے اس موسم میں، جس طرح لاہور میں آج کل آپ جانتے ہیں سردی بہت ہے، بڑی پولوشن بھی ہے، ڈسٹ بھی ہے، اسموگ رہی ہے بڑی یہاں، اور اب فوگ بڑی ہے اور ٹیمپریچر بہت زیادہ اس وقت گرا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خارش ہے وہ ڈرائی سکن ہونے کی وجہ سے ہے. آج کل لوگوں کا پانی پینے کا رجحان کم ہو گیا ہے، فروٹس اور جوسز لینے کم کر دی ہیں. کوشش لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس جو کھانے پینے کو مل جائے، پانی کے 2-4 گلاس پی لیے تو پورے دن میں بہت ہے، کیونکہ پسینہ نہیں آتا گرمیوں کی طرح، اور جب پسینہ نہیں آتا تو پانی کی خواہش طلب نہیں ہوتی. تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ کھانے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، مرغی، مچھلی، انڈا، گوشت، اسپائسی. سردی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو مچھلی کھاتا ہوں ڈیلی، کوئی کہتا ہے جی میں تو گوشت ڈیلی کھاتا ہوں. اور اندرون شہر آپ چلے جائیں تو وہاں تو بھنے ہوا گوشت اور کڑائی چکن مٹن فش ملتی ہے. یہ تو ایک تو یہ ریزن ہے، ایچنگ کی بڑی ریزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس موسم میں نہانا دھونا بندے کا کم ہو جاتا ہے. گرمیاں ہو تو بندہ دن میں 2 دفعہ بھی نہاتا ہے، خواتین بھی مرد بھی. اس سیزن میں بچوں کو تو مائیں 1 ہفتہ نہیں نہلاتی، نمونیا نہ ہو جائے، ٹھنڈ نہ لگ جائے، فلو نہ ہو جائے، بخار نہ ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہ نہانا ہوتا ہے وہ بھی کاز کرتا ہے ایچنگ کو. ہم نہاتے دھوتے نہیں ہیں 2-4 دن، بڑی ٹھنڈ ہے بھائی اب نہیں، ہم نے نکلا، منہ دھو لو، صبح شیو کر لو اور کام پہ چلے جاؤ، بال بنا لو گیلے کر کے، خالی سر دھو لو. تو نہ نہانا بھی ایک کاز ہے ایچنگ کا. جب ہم اپنے آپ کو بہت اوور وارم کرتے ہیں، جب آپ بہت ہیٹر چلائیں گے، جب آپ بہت الیکٹریسٹی کنزیوم کریں گے ہیٹر میں یا گیس ہیٹر میں، وہ بھی آپ کی اسکن کو ڈرائی اور موئسٹ کرتی ہے. تو ہم جب بالکل اس کے ہیٹر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں سردیوں میں، وہ بھی ہماری اسکن کو ڈرائی کرتی ہے، لیگز کو بھی، آرمز کو بھی، چہرے کو بھی. تو وہاں بھی ایچنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اور کاز ہے خارش یا ایچنگ کا. اس کے بعد پھر ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، وولن کلوتھس، دیکھیں نا آج کل ہم سب نے، سردی کا موسم ہے، مائیں کیا کرتی ہے، بچوں کو 2 سویٹریں، 2 جیکٹیں اوپر، ہم لوگ ایک نیچے وارمر پہنتے ہیں، پھر اس کے اوپر قمیض، پھر اس کے اوپر ایک سویٹر، پھر پول اوور کے اوپر ایک جیکٹ. ہم بھی اپنے آپ کو وارم رکھتے ہیں. تو جب آپ اتنے کپڑے پہنیں گے تو ایچنگ نہیں ہوگی، خارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو خارش جو ہے اس کی اتنی کازز ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر تنویر آپ جب اپنے مریضوں سے کبھی پوچھتے ہوں گے تو وہ لائن لگا دیتا ہوگا کازز کی کہ مجھے یہ وجہ، مجھے یہ وجہ، مجھے یہ وجہ. اچھا سر، یہ جو ایچنگ ہوتی ہے یہی پھر آگے کنورٹ ہوتی ہے اس کی اسکیبیز میں، ڈرماٹائٹس میں، فنگل انفیکشن میں، کیونکہ خارش ہو ہی جائے گی تو پیشنٹ اپنا علاج نہیں کرواتا. پھر جب وہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتا ہے وہ کہتا ہے خارش کر کے نا یہ جگہ ساری پھٹنا شروع ہو گئی، تو پھر آگے اسکن کی دوسری ڈیزیز شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کپڑوں کا زیادہ پہننا، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے کلینکل ٹرائل میں مائیں بچے چھوٹے کو لے کے آتی تو ہم پوچھتے ہیں نہلایا کب تھا، تو وہ کہتی 10-15 دن ہو گئے. تو میں نے کہا کیوں نہیں نہلایا؟ کہتی محلے میں کسی نے بتایا تھا کہ نہلائیں گی تو اس کو جو ہے نا نمونیا ہو جائے گا. تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں الطہر شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کرنے سے آپ کا بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن آپ کی باڈی سے دور ہو جائے گا، تو لہٰذا بیماری تو نہیں آئے گی، آپ صحت مندی کی طرف جائیں گے. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ ایچنگ بھی ہے، جیسے آپ نے دیکھا اسپائسی کھانے بھی آپ نے سارا بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا، تو ہماری باڈی میں کیلشیم کا ایچنگ کو کم کرنے میں کوئی رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے. پہلے تو میں آپ کے پہلے کویسچن کا آنسر کروں کہ جو آپ نے کہا نا جی خارش جب کرتے ہیں زخم بن جاتے ہیں جلد کے اوپر، بازو پر، بالکل دیکھیں نا آپ ایک جگہ پہ ٹانگ پہ خارش کر رہے ہیں، بازو پہ خارش کر رہے ہیں، ماتھے پہ کر رہے ہیں، تو جب اسکریچ کریں گے تو اسکن اترے گی، وہاں زخم بنیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیما. پنجابی میں کہتے ہیں، مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو چمبل ہو گئی ہے،
مجھے تو وہ چمبل کیا چیز ہے؟ چمبل وہ چیز ہے کہ جب زخم بنتا ہے ہم اسکریچ کرتے ہیں باڈی کو اور اس کے بعد وہاں پانی سا نکلتا ہے، سیرم نکلتا ہے اس زخم میں سے، تو وہ ایگزیما ہو گیا. اس کے بعد فنگس ہو جاتی ہے، جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی. فنگس بھی اس لیے ہے نہانا دھونا نہیں. وہ ایک ہی لڑکے مرد حضرات ایک ہی انڈر ویئر، یہ جو ہاسٹل کے لڑکے ہوتے ہیں ایک ہی انڈر ویئر پہلے 6 دن ایک ہی ٹاول یوز کر رہے ہیں. وہ پھر ہمارے جو گروئنز ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں چڈے کہتے ہیں یا تھائز، وہ کالے ہو جاتے ہیں خارج کر کے. اور وہ مریض جب نیچے دیکھتا ہے اس کو اپنے نچلے حصے کو تو وہ کہتا ہے یہ تو کالا ہو گیا، اس میں اسمیل آ رہی ہے. اور یہ تو کپڑے بھی میرے میں نے ایک ہفتے سے وہی جین پہنی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے وہی انڈر ویئر ہے. تو یہ بڑی وجوہات ہیں. پھر یہ جب ہم یہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، گوشت، چکن، مٹن، فش، اس کے ساتھ ہائی پروٹین ڈائٹ کے ساتھ بھی باڈی میں گرمائش ہوتی ہے. اس کو ہم ارٹیکیریا کہتے ہیں، اردو میں دتوڑے یا دپڑ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں چھپاکی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ بھی بڑا رول ہے ایچنگ میں. پھر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ اپنی پریکٹس میں بھی دیکھتے ہوں گے، وہ ہے اسکیبیز. سردیوں میں اس کو اردو میں خارش کہتے ہیں، وبائی پنجابی میں کہتے ہیں کھرک پہ گئی ہے. اور وہ جو اسکیبیز ہے وہ اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے بڑی علامات میں اس کی یہ کہ سارا دن خارش نہیں ہوگی، جب رات کو بستر میں لیٹو گے تو خارش شروع ہو جائے گی. تو مریض کہتا ہے جی یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں اس مریض کو یہ کہتا ہوں بیٹا سارا دن تم کام میں بزی ہو. ایک بندہ جاب کر رہا ہے، ایک بندہ بینک میں ہے، ایک بندہ لائر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بزنس مین ہے. سارا دن تو خارج کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. رات کو کیا ہوتا ہے جب بستر میں لیٹتے ہیں یا ٹی وی ہے یا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کرنا کچھ نہیں، دوسرا ہاتھ آپ کا خارج پہ ہوتا ہے، پوری رات کو خارج. اور وہ خارج جو ہے رات کو، وہ اس کی علامات میں سب سے بڑی بات ہے بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، بہنوں کو بھی، جو آپ کا کانٹیکٹ ہوگا سب کو ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں اسکیبیز یا وبائی خارش. یہ تو سب سے کامن ہے سردیوں میں، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی نہلانا دھلانا ہمارا کم ہو جاتا ہے اور بچے بھی نہیں نہاتے، بڑے تک نہیں نہاتے، کئی بزرگ لوگ نہیں نہاتے. ہاں اب ایک بندہ جو 70-80 سال کا ہے جس کو شوگر ہے، بی پی یا ہارٹ پرابلم ہے، اس کو گھر والے ویسے ہی نہانے نہیں دیتے سردی میں کہ یار یہ بزرگ ہیں، میرے دادا ہیں، میرے نانا ہیں، ہاں جڑ نہ جائیں، ان کو تو ٹھنڈ لگ گئی تو ان کو تو جوڑ بیٹھ جائیں گے، سنبھالنا مشکل ہوگا، آلریڈی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، بزرگ ہیں. تو میرا مطلب یہ ہمارے متس بنی ہوئی ہیں. شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا جی فالج ہو گیا تو اب نہیں نہلانا، اس کو نہلائیں گے تو اس کا برا حال ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں جو ہماری خارش کو بڑھاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آگے پرابلمز آ جاتی ہیں. خارش کر کے زخم بن جاتے ہیں جس کو ہم چمبل کہتے ہیں. سورائسس ہو گئی، سورائسس ایک بیماری ہے، وہ آ سکتی ہے، اس میں بڑی وہ چلتی رہتی ہے. اور پھر یہ میں نے جو آپ کو فنگس اور اس کا ارٹیکیریا جس کو دتوڑے یا دپڑ یا چھپاکی کہتے ہیں وہ بتایا. اچھا سر، ان کا جو زیادہ اٹیک ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کی بغلوں کے نیچے، انڈر ایکزیلا یا آپ کے پرائیویٹ پارٹس، ویجائنل ایریا، پیلوک ایریا، اس پہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سکن زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں نا ڈاکٹر تنویر، بات یہ ہے کہ جو یہ ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے فلیکشرز کہلاتے ہیں، فلیکشرل ایریاز، انورس ایریاز. ان میں پسینہ سب سے زیادہ آتا ہے، ان میں گرمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ اب آپ دیکھیں نا جو ہماری آرم پٹس ہیں، بغلیں ہیں یا ہماری تھائز ہیں، وہ سب سے زیادہ کورڈ رہتی ہیں. اور یہی ریزن ہے کہ جب یہ کورڈ رہیں گی ان میں پسینہ بھی بہت آئے گا، اوور وارم ہم نے کیا ہوا ہے تو یہاں خارش سب سے زیادہ. اور فنگس جو ہوتی ہے بغلوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی بھی اگر انڈر بریسٹ بھی، اس کو سب میموری کہتے ہیں. ویجائنل ایریا ویجائنا میں ہو جاتی ہے، خواتین میں ان کا جو جینیٹل ایریا ہے، مخصوصہ جگہ ہے، اس میں بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں اگر ایک عورت جو ہے اس کو لکوریا ہے، اس کی شکل میں بھی بالکل اس کی شکل میں فنگس آ سکتی ہے. مردوں میں نیچے فنگس ہے، اسکیبیز ہے، اس کی وجہ سے آ سکتی ہے. پھر مردوں کو امراض مخصوصہ ہو جاتا ہے کئیوں کو. ہم لوگ باہر جب وہ کسی غیر عورت کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، اگر اس کو بیماریاں ہیں، سفلس ہے، گنوریا ہے، سوزاک ہے، آتشک ہے یا ہرپیز ہے، تو ان کو بھی ہو جاتی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو ہماری بغلوں میں، ہمارے سب میمری ریجن میں، بریسٹ کے نیچے، ہمارے تھائز میں، ان میں خارش اور یہ کالک زیادہ ہو جاتی. ٹھیک ہے. جیسے سر آپ نے ہرپیز کا ذکر کیا، جی یہ ہم نے دیکھا اکثر لوگوں کی بیک کے اوپر یا کہیں پاؤں کے اوپر یہ پیشنٹ جب رپورٹ ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے آبلے ٹائپ، چھالے ٹائپ بنے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کا ٹریٹمنٹ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ہرپیز تنویر دو قسم کی ہوتی ہے.
ایک ہرپیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہرپیز سمپلیکس، وہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہوتی ہے. وہ جو ہرپیز سمپلیکس ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ کانٹیکٹ کے ساتھ آتی ہے، کلوز کانٹیکٹ کے ساتھ آتی ہے، سیکشل انٹرکورس کے بعد آتی ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے آ گئی. اور وہ جو ٹائپ 1 ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسٹرا جینیٹل. ایکسٹرا جینیٹل کا مطلب ہے آپ کے لپس کے ارد گرد ہو گئی، آپ کے منہ کے اندر آ گئی، اس کو ہرپیز لیبیلس کہتے ہیں. جیسے اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ٹیمپریچر کی صورت میں بالکل اس کو کولڈ سور کہتے ہیں. عام لوگ کہتے ہیں مجھے کولڈ سور ہے. کولڈ سور کا کیا مطلب ہے، سردی میں، کولڈ میں، فلو کے بعد، انفلوئنزا کے بعد اس کو وہ دانے بن گئے، پانی والے دانے چھالے سے کمر پہ، ٹانگوں پہ. ایک ہرپیز ہوتی ہے ہرپیز سمپلیکس ٹائپ 2، وہ صرف پیشاب والی جگہ پہ آتی ہے، میل میں، فیمیل میں. فیمیل میں ان کی وجائنا پہ آئے گی، میل میں پینس پہ آئے گی، اور وہ کانٹیکٹ کے بعد آئے گی، انٹرکورس کے بعد آئے گی. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور یہ ہائیلی کنٹیجیس ہے. اگر یہ ٹاول ایک ہرپیز کے مریض کا، سمپلیکس کا، جس کے منہ میں چھالے ہیں یا نیچے پیشاب والی جگہ پہ چھالے ہیں، وہ کوئی بچے شیئر کر لیں، بیوی میاں بیوی کر لیں، سب کو ہو جائے گی. یہ تو ہوگی ہرپیز سمپلیکس. اور اس کا وائرس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں HSV-1-2، ہرپیز سمپلیکس وائرس 1 اینڈ ہرپیز سمپلیکس وائرس 2. ایک ہوتی ہے ہرپیز زوسٹر جس کو شنگلز کہتے ہیں عام ٹرم میں. وہ وائرس جو ہے وہ چکن پاکس وائرس ہے جس کو ویریسیلا زوسٹر وائرس کہتے ہیں. یعنی چکن پاکس اور ہرپیز زوسٹر یہ دونوں ایک ہی وائرس کی بیماری ہیں. بچوں میں ہو تو چکن پاکس، بڑوں میں آئے تو ہرپیز. اور وہ ہرپیز زوسٹر جو ہے بڑی پینفل کنڈیشن ہے. وہ تو ایک ڈرماٹوم کو انوالو کرتی ہے. ڈرماٹوم کا مطلب پوری ایک نرو سیگمنٹ کو. وہ سروائکل ہو، فیشیل ہو، تھوریسک ہو، پیچھے لمبر ہو، سیکرل ہو، وہ پورے کے پورا ایک لائن. اور وہ اتنی پینفل ہوتی ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ جی میں تو مر جاؤں گا درد کے ساتھ. اس کا بلکہ اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے، اگر کسی شخص کو وہ درد شروع ہو جائے لیفٹ سائڈ آف دا چیسٹ، ہارٹ کے پاس، تو لوگ ECG کراتے ہیں، ایکو کارڈیوگرافی، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مجھے بچا لو. نہیں، وہ بیسکلی ہوتا گیا کیونکہ دانے تب تک نہیں نکلتے. تو درد 2 دن درد رہتی، تیسرے دن وہاں دانے نکلتے، پھر پتہ چلتا ہے جی ECG بھی نارمل، ایکو بھی نارمل، ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. یہ تو تمہیں ہرپیز زوسٹر. اس کو پنجابی میں لوگ کلوترا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پنجابی میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں کلوترا کے نام سے، ڈاکٹر صاحب ہمیں کلوترا ہو گیا، تو انگریزی میں شنگلز کہتے ہیں لیمین ٹرم میں. تو یہ وہ ہرپیز ہے، اس کو زوسٹر کہتے ہیں. پہلے میں نے جو بتائی تھی ہرپیز سمپلیکس ہے. ٹھیک ہے. بے شمار لوگ رپورٹ ہوتے ہیں، میل ہے، فیمیل ہے، ایلڈر ہیں، ینگسٹر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب میں کپڑے دھوتا ہوں یا کوئی واشر مین کا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس میں سر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہاں پہ جو ہے نا خارش شروع ہو جاتی ہے، یا یہ سکن جو ہے نا وہ آپ کی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، حل کیا ہے؟ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤس وائف ایگزیما. ٹھیک ہے. وہ خواتین جو گھر کا کام کرتی ہیں، ان کو عام لفظوں میں گنڈا، تھوم، لہسن، پیاز، آٹا، برک، سرف، جیٹ، ویم، جو بھی ہے کپڑے دھونا، آٹا گوندنا وداؤٹ گلوز، تو وہ ان کی جو سکن ہوتی ہے، جو پلپ آف دا فنگر، جو پپوٹے ہوتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں وہاں ان کیمیکلز کے ساتھ. تو اس میں جلن اتنی ہوتی ہے برننگ کے، وہاں پھر پانی بھی نکلتا ہے اور وہاں خارش ہوتی ہے. یہ خواتین کام کرتی ہیں. اگر مرد کو گھر ایسا کام کریں تو ہاؤس ہسبینڈ ایگزیما آپ اس کو کہہ دو کہ مرد بھی کرتے ہیں. اور بات سب سے بڑی ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت پیشنٹس آتی ہیں ایگزیما کی، ہاؤس وائف ایگزیما، تو میں انہیں یہ کہا کرتا ہوں گلوز پہن کے، ڈسپوزیبل گلوز ملتے ہیں مارکیٹ میں، آپ وہ پہن کے کام کریں. کچن کا کام اور لانڈری کا کام یہ بڑی ضروری بات ہے. ہماری خواتین جو گاؤں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں آپ کے پاس بہت ملازم نہیں ہیں، جہاں یہ واشنگ مشین کی فیسلٹی نہیں ہوتی، وہ خود ہی گھروں میں اپنے گاؤں میں کپڑے دھوتی ہیں، تو میری ان کو ایڈوائز ہوگی گلوز کے بغیر مت یہ اپنا کپڑے دھوئیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور جب کچن کا کام کریں تو سارا کام جو بھی کرنا ہے، کاٹنا چھانٹنے والا، وہ سارے کا سارا چھری والا کام، یہ گنڈا، تھوم، لہسن، پیاز، یہ گلوز پہن کے کریں. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور وہ کیونکہ وہ اس کو ہاتھوں کو خراب کرتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں جب آپ وضو کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو جیب میں چھوٹا سا ٹیشو پیپر یا ٹاول وہ رکھیں، وضو کر کے ہاتھ اور پاؤں کو ڈرائی کریں، پھر نماز پڑھیں. جب نہا کے نکلیں پہلے پاؤں کو خشک کریں، پھر جراب اور جوتا پہنیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سب سے پہلے تنویر یہ کرتے ہیں کہ ہم نہا لیا، سب سے پہلے سر، منہ، باڈی کو ڈرائی کر لیا، پاؤں کو ڈرائی نہیں کرتے.
ڈرائی کر کے باہر نکلے, کپڑے پہنے, گیلے پاؤں میں ہی ہم نے جراب اور جوتا پہن لیا, وہ پھر آپ کی جو فنگس ہوتی ہے پاؤں کی انگلیوں میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایگزیما بن جاتا ہے, لوگوں کو پاؤں میں خارش ہوتی ہے. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ خالی آپ نے باڈی کو ڈرائی نہیں کرنا نہانے کے بعد, آپ نے ہاتھ اور پاؤں کو بھی ڈرائی کرنا ہے. اور یہ جو آپ نے ایگزیما کی, چمبل کی, ہاتھوں کی بات کی, گلوز کے بغیر کوئی کام نہ کریں, جب بھی یوز کریں گلوز یوز کریں. جیسے ہم نے یورپین کنٹری میں دیکھا نا, انہوں نے بڑے بڑے گلوز بنے ہوتے ہیں, یہاں تک چڑھا کے وہ کھانا شانا ہر چیز مینج کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو اتارتے ہیں. نہیں بات دیکھیں نا, میں جب بات پڑھتا تھا ولایت امریکہ میں, میری وائف ساتھ تھی, تو ہم جب کام کرتے تھے خود کرتے تھے, وہاں ملازم نوکر تو نہ ملتے, تو ہم بالکل ٹرینڈ ہی نہیں ہے, اور وہاں اتنے مہنگے کون افورڈ کر سکتا ہے جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھتے ہو, تو آپ نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم گلوز پہن لیتے تھے. جب آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں, پانی پراپر پیتے ہیں, تو آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن بہتر رہتی ہے. تو اس طرح آپ کی اسکن کی اگر آپ حفاظت کرتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو بہت زیادہ بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اب سر سے ہم یہ پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سر جو لوگوں کے نا پاؤں کے نیچے وہ ددری نما بن جاتی ہیں, پھر وہ ڈرماٹولوجی میں جاتے ہیں یا وارڈ اسکن وارڈ میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ گیسز لگا کے ان کو جلایا جاتا ہے. ان کو بھی وہ ددری نما لوگ سمجھتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاؤں کے نیچے والے حصے پہ, یا بعض لوگوں کے نا فنگر پہ وہ سائڈوں پہ بن جاتے ہیں کوئی ایبسس ٹائپ. تو ان کا سر کیا حل ہوتا ہے؟ لیکن جی جو آپ پاؤں کے نیچے والی بات کر رہی ہیں ہاتھوں, ان کو واٹس کہتے ہیں, اردو میں موقع کہتے ہیں. ایک چنڈیاں بن جاتی ہیں پاؤں میں, جن کو کیلوسٹیز یا کونز کہتے ہیں. ٹائٹ جوتا پہنا ہو, ٹائٹ جوتا پہن کے, پوائنٹڈ جوتا ہو, یہ خواتین جو 6 انچ کی ہیل والے جوتے پہن کے کام کرتی ہیں, ان کی چال میں, ان کے پاؤں میں, تو وہ تو بن گئی چنڈی فرکشن کے ساتھ. جو واٹس ہوتے ہیں موقع, یہ وائرل ہوتے ہیں, یہ وائرس لگتی ہے. آپ کا جوتا میں پہن لوں مجھے ہو جائیں گے, میرا جوتا کوئی اور پہن لے اس کو ہو جائیں گے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شیئرنگ ہوتی ہے نا, یہ لو اور افیکشن بڑھاتی نہیں, بیماریاں دیتی ہے زیادہ. میں یہ کہتا ہوں یہ پیار محبت کبھی شیئرنگ سے نہیں ہوتا. میں آپ کو کہوں گے, اب میری ایک بات سنیں اور آپ بالکل ایگری کریں گے, جو ٹوتھ برش ہوتا ہے یہ کبھی کسی نے شیئر کیا؟ نہیں کرتے, کوئی نہیں کرتا. کبھی دنیا میں کہیں سنا ہو کہ کسی نے ٹوتھ برش کیا شیئر؟ باپ کا علیحدہ, ماں کا علیحدہ, بیٹے کا علیحدہ, بیٹی کا علیحدہ. اسی طرح ہمیں اپنی کنگھی اور برش بھی بال کے لیے علیحدہ رکھنے چاہیے, ورنہ وہ ڈینڈرف کا خطرہ. ڈینڈرف کے علاوہ جوئیں پڑ جائیں گی. آپ کو جوئیں پڑی, مجھے پڑ گئی, مجھے جوئیں پڑی, اگلے کو پڑ گئی. ٹھیک, سر میں فنگس ہے, اس کو ٹینیا کیپیٹس کہتے ہیں, سر کی فنگس ہے, میں نے آپ کا کیا مجھے ہو گئی, میرا آپ نے کیا آپ کو ہو گئی. تو اس وجہ سے پیار محبت کبھی بھی چیزیں شیئر کرنے سے نہیں بڑھتا. اچھا, پاؤں کی جو آپ بات کر رہے تھے واٹس, وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, باتھ روم سلیپر ہوتا ہے, اب باتھ روم سلیپر سارے وہی یوز کرتے ہیں, اپنا باہر اتارتے ہیں اور اب وہ کر لیتے ہیں, اور وہ وضو کیا سب نے وہی پہن لیا. اب اگر مجھے واٹس ہیں پاؤں میں, موقع ہیں, آپ نے بھی وہی میرا پہنا, تو آپ کو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب پھر اس کا کیا کرنا, اپنی چیز خود یوز کریں, دوسرا نہ کرے وہ. اچھا, وہ جو موقع یا واٹس بن جاتے ہیں, اس کی 2 قسم کی ٹریٹمنٹ ہے. ایک ہوتی ہے کرائیو سرجری کہتے ہیں, جس کو لکوڈ نائٹروجن گیس ہمارے پاس ہوتی ہے, اس سے ہم فریز کر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے الیکٹرو کاٹری, ایک مشین ہوتی ہے کاٹری, جس سے کرنٹ کے ساتھ برن کر دیتے ہیں موقعوں کو. اور آج کل کچھ کیمیکل کاٹری بھی مل رہی ہے, جو کیمیکل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. بچوں کو ہم وہ دیتے ہیں کیونکہ تکلیف نہ ہو انہیں, اور وہ بھی برن کر دیتے ہیں. سو یہ موقع ہیں. چنڈی کو ہم کیا کرتے ہیں, جو چنڈیاں یا کون بن جاتی ہیں, ان کی ہم تھوڑی سی اسکریپنگ کرتے ہیں, اسکیلپل کے ساتھ پیئرنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو بھی ہم کاٹری کر کے اوپر پلاسٹر لگا دیتے ہیں, تو چنڈی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ساری قابل علاج, یہ سب قابل علاج. اچھا سر, واٹ سے بات نکلی, جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ کے آئیز کے آئی برو کے ارد گرد واٹ ہو جانا, فیس پہ ہو جانا, باڈی کے کسی حصے پہ بھی واٹ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو جیلیں اور ڈیفرنٹ قسم کے وہ ملتے ہیں, جو لوگ لکھتے ہیں وہ لگاتے ہیں. تو کیا جو فیس کے اوپر واٹ ہوتے ہیں, ان کے اگر نشان باقی رہ جاتے ہیں تو وہ بھی قابل؟ بالکل. اب تو نشانوں کے لیے ہم لوگ لیزر کر رہے ہیں, پیکو لیزر آ گیا ہے, کیو سوئچ لیزر آ گیا ہے. اور میں اس میں ایک بات تنویر آپ کو یار بتاتا جاؤں, خدا کے ایک واسطے عطائی ڈاکٹروں سے بچیں. ہاں جی, وہ پراپر علاج. ہاں پراپر. اب دیکھیں نا, عطائی ڈاکٹر کیا, وہ عطائی بندہ بیٹھا ہوا ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے, نہ کوالیفیکیشن ہے, وہ ایک شہر اندرون شہر بیٹھ کے آپ کو کیمیکل لگا کے آپ کی اسکن برن کرتا چلا جا رہا ہے. حکیم, وہ جو کوئی ایسا حکمت والا جس کو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ کہتا ہے جی میں آپ کی اسکن کو ایسڈ لگا کے ساری بیماری ختم کر دوں گا. بیماری سے ختم کر دینا, اتنا بڑا نشان بنا دینا منہ پہ, اس کا پھر کوئی حل, پھر ہمیں اس کے لیے لیزر کرنا پڑتا ہے. اب یہ کالے تل,
چھائیاں، یہ جو سپرفیشل چھائیاں ہوتی ہیں اور کالے تل، ان کے لیے ہمارے پاس لیزر ہے، پیکو سیکنڈ لیزر ہے، کیو سوئٹ لیزر ہے. ان لیزر کے ساتھ، اور ایون یہ جو چکن پاکس کے سکارز رہ جاتے ہیں، ایکنی، کیل ماہ سے چھائیوں کے وہ نشان رہ جاتے ہیں، وہ بھی اب ہم ٹھیک کرتے ہیں PRP کے ساتھ اور CO2 لیزر کے ساتھ. سارے قابل علاج ہیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا سر، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سورائسس کی بات کی، سورائسس ہم نے دیکھا کہ وہ نسل در نسل لوگوں کو چل رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی علاجیبل ہے؟ اس کا علاج کیا یا صرف اس کو مینٹین رکھا جا سکتا؟ یا دیکھو بات پتہ کیا ہے، پہلی بات تو میں اپنے بہنوں بھائیوں کو کہوں گا، خدا کے لیے کزن میرجز بند کر دو. میں تو تنگ آ گیا ہوں یہ کزن میرجز کا سن کے. 25 کروڑ کی آبادی میں مسلمان مر گئے ہیں، ہمیں رشتہ باہر نہیں ملتا. لڑکی ہو لڑکا ہو مسلمان ہے، اتنا بڑا ملک ہمارا مسلمانوں کا، باہر رشتے کرو. ہاں، آپ کزن میرجز میں سورائسس زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو سورائسس کو اردو میں اپرس کہتے ہیں. ہاں، کئی لوگ پنجابی کہتے ہیں چنبل ایگزیما ہوتا ہے، چنبل نہیں ہوتا، وہ ایک الگ چیز، وہ الگ. پنجابی میں ہم یہ کہتے ہیں جب مریض آتا ہے کہ جی آپ کو مچھی کے چانے کی طرح کے چھلکے نہیں بن جاتے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل تسی گل ٹھیک کی تھی، وہ یوں کرے گا وہ وائٹ چھلکے گریں گے. سر میں ڈینڈرف نہیں ہوتی، وہ سورائسس ہوتی ہے. اس نے کالا کوٹ پہنا، نیلا کوٹ، سارا وائٹ ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جب اسکریچ کرتا ہوں میرے تو ساری سکری، جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سکری نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں تمہیں تو یہ اپنا سورائسس ہے. سورائسس وہ بیماری ہے جو جڑ سے نہیں جاتی، اور یہ بیماری وہ ہے جو کزن میرجز کے بعد آتی ہے. یار شادی باہر کریں، باب اس میں کریں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو میری انٹو دا. دیکھیں میں یہ شادی میں ایک اور بات کرتا ہوں، ہم لوگ جاتے ہیں، ہم شادی میں دیکھتے ہیں کہ جی وہ اپنا چہرے کو دیکھ کے، میں جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں دا اسکن آف دا فیس از دا پاسپورٹ ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہو گیا. آپ کا چہرہ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں نا یار آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو، پھر کوئی کہتا ہے یار آج ڈپریس لگ رہے ہو. یہ چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا. اچھا اب میں یہ بات کرتا ہوں، ایون جو رشتہ آتا ہے کبھی کسی لڑکے لڑکی کا، اپارٹ فرام ادر تھنگس، چہرہ دیکھ کے ہوتا ہے کہ جی اس کا چہرہ بڑا صاف ہے، اس کا چہرے پہ کوئی نشان نہیں ہے، اس کو چہرے پہ چھائیاں یا تل نہیں ہے. کبھی کسی نے رشتے کے وقت کہا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے دکھاؤ، اس کے لیور ٹیسٹ کرا کے دکھاؤ، اس کے CBC کرا کے دکھاؤ کہ جی میرے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، ESR کتنا ہے لڑکی کا، وہ کرو. کبھی کوئی نہیں کہتا، سارے بندہ چہرہ دیکھتے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے بیماریوں کو گیج کرنا ہے نا تو بیماری کی ڈیپتھ تک جائیں، دیکھیں بیماری ہے کیوں. اب سورائسس کی آپ نے بات کی، اللہ نہ کرے یہ لگنے والی نہیں ہے، کنٹیجیس نہیں ہے، اس کا کینسر نہیں بنتا، جنرلی موت واقعہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے یہ بیماری ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتی ہے، آتی جاتی رہتی، آ گئی چلی گئی، آ گئی چلی گئی، اور موٹے موٹے چھلکے بن جاتے ہیں. کوالٹی آف لائف، انگریزی کا ایک لفظ ہے کوالٹی آف لائف. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں کوالٹی آف لائف بہت افیکٹ ہوتا ہے. سوئسائڈل ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ بیماری ایسی ہے سورائسس، میرے تو ساری باڈی میں میں تو خودکشی کر لیتا ہوں. خودکشی کرنا کفر اور گناہ ہے، سوچنا بھی اس بات کو. یہ چیزیں قابل یہ قابل علاج ہیں، یہ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں. اب میں اس کی ایک بات اور کرتا چلوں، پھل بیری کا آپ نے نام سنا ہوگا، وٹیلائگو کا، برس جسے کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پھل بیری دودھ اور اس کے مچھلی کے بعد ہوتی ہے. اگر میرے والد اللہ بخشے پروفیسر غلام شبیر صاحب، انہوں نے پاکستان میں اسکیم شروع کی تو وہ ڈیڈی مریضوں کو کہتے تھے اوے کاکا جے دودھ تے مچھی نال ہوندا سارے بنگالی بھرا چٹے گورے ہوندے، او کالے نہ ہوندے، انہیں دودھ تے مچھی پیتے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت، سارے کے سارے ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. تو آج کے پروگرام کے اندر ہم نے کافی چیزیں کور کرنے کی کوشش کی، چونکہ جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ شو کے اندر سر سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.